رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں پروگرام فیضان اعلیٰ حضرت میں. الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ماہ سفر المظفر کے آغاز سے ہی مدنی چینل پر آپ تعلیمات اعلیٰ حضرت کو اور سیرت اعلیٰ حضرت کو سننے کی سعادت پاتے ہیں. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں کہ آپ کی سیرت کے یوں کہیے کہ ہزاروں پہلو ہوں گے، مبالغہ کریں تو ہزاروں پہلو ہیں، یا صحیح ہوگا یہ بات بلا مبالغہ کہیں کہ یہ ہزاروں پہلوؤں پر مشتمل ایک ایسی انجمن تھی جسے احمد رضا کہا جاتا ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذاتی معاملہ دیکھیں، گھریلو معاملہ دیکھیں، کاروباری معاملہ دیکھیں، تجارتی معاملہ دیکھیں، معاشرتی معاملہ دیکھیں، معاشی معاملہ دیکھیں، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ تعلق ہو، اولاد کے ساتھ تعلق ہو، دوستوں کے ساتھ تعلق ہو، مریدوں کے ساتھ تعلق ہو، پیر کے ساتھ تعلق ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق ہو، بہنوں کے ساتھ تعلق ہو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہو، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق ہو، آپ ہر جگہ ایک ایسی یونیکنیس، ایک ایسی انفرادیت کے حامل تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور فضل نظر آتی ہے. یعنی بندہ دیکھ کر اور اس کردار کو اور اس بندے کو دیکھ کر ہی دل سے اس کے نکلتا ہے کہ اسے تو کوئی غیبی مدد ملی ہوئی ہے، اس کی گویا خدا بند تعالیٰ کی طرف سے ایسی امداد کی جاتی ہے، ایسی اس کو عطائیں ہیں کہ اس کا انداز ہی نرالا ہے، اس کا کردار نرالا ہے، اس کے اخلاق نرالے ہیں، اس کی گفتگو نرالی ہے، اس کی تحریر نرالی ہے، قلم نرالا ہے. ایک عجیب یونیکنیس، ایک انفرادیت. کوئی سوال کریں تو جواب فوراً مل جائے. آپ کسی سوال کے جواب میں ایسا نہیں ہوا کہ نہ کہا ہو. آپ جب کچھ لکھوائیں تو ایسا لکھوائیں کہ اسے درست کروانے کی ضرورت نہ پڑے، جیسا کہ کنز الایمان کے ترجمے کے حوالے سے ملتا ہے. تو ایسی ایک عظیم الشان شخصیت الحمدللہ رب العالمین. اہل سنت کے آسمان پر یہ سورج چمکا تھا 1272 سنہ ہجری میں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد رضا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام سے امت کو یاد کروا دیا. آج ہمارے گھر کا بچہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو جانتا ہے، اور یہ ہمارے بہت بڑے ہیرو ہیں. اور مدنی چینل کا بھی یہی مقصد ہے کہ اپنے اس ہیرو سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ ہیں ہمارے بڑے، یہ ہیں وہ کہ جن کی پیروی کرنی ہے، تاکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر صحیح طرح چل سکیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو درست انداز میں اپنے اندر اتار سکیں. یہ وہ شخصیت ہے، ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ سب کچھ ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے آج لاکھوں کروڑوں کو بلا مبالغہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیوانہ بنا دیا ہے. اللہ کی رحمت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی پہلوؤں کو ابھی ہم نے اجمالی طور پر ڈسکس کیا. آج ہمارا موضوع ناظرین امام احمد رضا اور خدمت قرآن یہ ہے، اور قبلہ مولانا راشد مدنی بھائی آج ہمارے ساتھ کرم فرما ہیں. بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، کئی پروگرامز میں ہوتے ہیں، اور مجھے بھی ان کی گفتگو سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. کئی ناظرین ماشاءاللہ ہمیں پوچھ بھی رہے تھے کہ یہ کب آ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آج ہی ہمارے ساتھ ہیں. اور ماشاءاللہ محمد حسان اتاری نعت خواں بھی ہیں، کلام رضا بھی آپ کو سنائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کی قرآن پاک کے حوالے سے کیا خدمتیں رہیں. اور قرآن وہ ہماری ایک سپیریئر بک ہے کہ جس کا جو ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک حرف ہے، وہ ہمارے لیے تقدس کا سامان ہے. اور اس کی زیارت ہو، اس کا چھونا ہو، اس کا پڑھنا ہو، اس کا سر پہ رکھنا ہو، گھر میں رکھنا ہو، سب کچھ باعث برکت ہے. تو قرآن پاک کے حوالے سے ہمارے اماموں کی، ہمارے بڑوں کی بڑی خدمات رہیں. امام احمد رضا نے قرآن کی کیا خدمت کی، تفسیر لکھی نہ لکھی، ترجمے پر کیا آپ کا کام رہا، اور قرآن پاک کے حوالے سے آپ کا عملی کردار کیسا تھا، اور قرآن کی آیتوں پر اور حفظ قرآن پاک یاد کرنے کے حوالے سے آپ کا جو ایک عظیم الشان واقعہ ملتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج ہم سنیں گے. اچھی اچھی نیتیں کر لیں اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے. میں اور آپ پروگرام میں شامل رہیں،
علم سیکھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے. کچھ سمجھ نہ آیا تو بعد میں پوچھ لیں گے. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر کے اللہ کی رحمتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ. آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں. آپ ہمیں کالز کیجئے، سوالات کیجئے، ہم آپ کی کالز بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے 2 سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں اس پروگرام میں. ایک ہے ارشاد رضا، جو کہ آپ ہمیں تحریری صورت میں ایک کوئی بھی فرمان رضا، ایک قول زرعی، ایک پیارا سا فرمان کہیں سے بھی نکال کر ڈھونڈ کر تحریری صورت میں بھیجیے. مختصر فرمان ہو، ریفرنس بھی ساتھ لکھا ہو اور بولڈ ہو، اچھا سا بارڈر وغیرہ بھی بنا لیں اور مزار اعلیٰ حضرت بھی چاہیں تو بنائیں. اور ایک فرمان رضا، ارشاد رضا اس سیگمنٹ میں آپ ہمیں بھیج دیجئے. نیکی کی دعوت بھی ہوگی اس بہانے آپ کی طرف سے، اور آپ کا نام بھی اس پہ لکھا ہو، شہر کا نام بھی ہو. اور اس طرح سے ہمیں 009230826000 اس نمبر پر جو آپ کی اسکرین پر آ چکا ہے، اس پر سینڈ کر دیجئے. اچھی پکچر، اچھا صاف پکچر کھینچیے تو یہ نیکی کی دعوت کا ایک اچھا ذریعہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک 30 سے 40 سیکنڈ کی ویڈیو بھی بنا کر آپ اسی نمبر پہ بھیج سکتے ہیں. ویڈیو کا عنوان، ٹاپک ہونا چاہیے سیرت اعلیٰ حضرت، سیرت امام احمد رضا، اور 30 سے 40 سیکنڈ کی کسی بچے کی یا ہمارے اسلامی بھائی کی ویڈیو ہو. خواتین اس میں حصہ نہیں لے سکتی ہیں. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا راشد صاحب مرحبا، ویلکم. آپ کو ماہ رضا بھی مبارک. اللہ کی رحمت ہے کہ سفر کا مہینہ آتا ہے تو جو جہلا ہیں، جن کو معلومات نہیں ہے، بعض اسے منحوس وغیرہ کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اسلام نے اسے کنڈیم کیا ہے اور اس کو سمجھایا ہے کہ سفر میں نحوست نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں ہے. اور سفر تو ہم کہتے ہیں بابرکت مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے، سفر المظفر ہے. تو اس میں بڑی بڑی ہستیوں کا یوم آتا ہے، اور خاص کر ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی آتا ہے. آپ کو یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو. کیا کہیں گے اعلیٰ حضرت کی ہمہ جہت شخصیت اور پھر خدمت قرآن ایک اس میں سے پہلو ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا ماہ رضا کی بھی، اور یہ ماشاءاللہ ٹرانسمیشن جو ماشاءاللہ آپ کا ہی خاصہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے تحت ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا فیضان لیتے ہوئے، مرکزی مجلس شورا کی تائید اور ان کی برکتیں لیتے ہوئے الحمدللہ ایک عرصے سے آپ یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شخصیت کے تعارف میں امیر علیہ سنت کا بہت بڑا نام ہے. امیر علیہ سنت کے صدقے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے نام کو پہچانا، اور اس میں مزید 4 چاند لگانے کے لیے الحمدللہ آپ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی دونوں جہان میں جزائیں عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شخصیت واقعی ہمہ جہت ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے. اور یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ یہ مبالغہ آرائی ہو کہ ہمارے وہ پیر ہیں اور ایک سلسلہ طریقت میں ہم ان سے ایک ارادت رکھتے ہیں تو اس لیے مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مجدد بھی ہو تو مجدد اعظم کہا جاتا ہے، امام بھی ہو تو امام اہل سنت کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایسا کام ہے، آپ کا علمی اور تحقیقی ایسا کام ہے، تجدیدی اور اجتہادی آپ کا ایسا کام ہے جو منہ بولتا ثبوت ہے. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اپنوں نے تو مانا لیکن غیروں نے بھی مانا. وہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت تو وہ ہے جو دشمن بھی مانے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں کا جامع بنایا ہے کہ اپنے غیر بھی اعلیٰ حضرت کی امامت اور مہارت کا لوہا مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ہمہ جہت شخصیت ہیں. علم قرآن کے حوالے سے دیکھیں، علم حدیث کے حوالے سے دیکھیں، بالخصوص علم فقہ کے حوالے سے دیکھیں، شاعری کے حوالے سے دیکھیں، پھر اجتہادی مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے ان کی خدمات دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تجدیدی جو آپ کے کام ہیں، اور تجدیدی کام آپ کے رسالوں کی صورت میں بھی ہیں، اشعار کی صورت میں بھی ہیں، اور فزیکلی بھی آپ کی کئی کوششیں اور محنتیں ہیں. تجدیدی کسے کہیں گے؟ تجدیدی مینز اہل علم اہل ذوق تو سمجھ لیں گے. آسان الفاظ میں تجدیدی کام اور عام کام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی، عام کام تو یہ ہے کہ دین و مسلک کا کوئی کام کر رہا ہے اور چل رہا ہے، لوگوں میں رائج بھی ہے، اس میں مزید اپنا حصہ ملانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے. لیکن دین کے بعض شعبہ جات ایسے ہوتے ہیں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ باطل قووں کی طرف سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عقیدت کے حوالے سے، عمل کے اعتبار سے، اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. عقائد میں، لوگوں کے نظریات میں اور عمل میں بگاڑ لانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حمایت کے
کے لیے پھر ہر صدی میں ایسے افراد کو بھیجتا ہے جو دین کے ان شعبہ جات کو رینیو کرتے ہیں، یعنی جو بگاڑ آتا ہے اس بگاڑ کو ختم کرتے ہیں، اس کو نومینیٹ کرتے ہیں اور اسلام اور سنیت کا جو اصل چہرہ ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور میں بھی ایک دو نہیں درجنوں فتنے تھے، اور ویسے تو دین کے ہر شعبے میں مجدد ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی جب خدمات کو دیکھتے ہیں، اس پوری سینیریو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں جو بھی فتنہ اٹھا کلم رضا سے وہ بچ نہ سکا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس فتنے کو دفن فرمایا۔ یعنی ختم نبوت کا معاملہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کا معاملہ ہو، صحابہ اور اہل بیت اطہار کی ناموس کا معاملہ ہو، اسی طرح سجدہ تعظیمی کے حوالے سے غلط کانسیپٹ عوام میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، شریعت و طریقت اور پیری مریدی کے نام پر جب غلط نظریات اور معمولات عام کیے جانے لگے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان تمام محاذوں پر کام کیا اور دین کے اصل چہرے کو واضح کیا، لوگوں کے شعور کو بیدار کیا، اور عشق رسول کی جو شمع بجھائی جا رہی تھی، ناکام کوشش کی جا رہی تھی، اس شمع کو فروزاں کیا، اس میں چار چاند لگائے۔ اس لیے آپ کو مجدد بھی کہا جاتا ہے، اور مجدد بھی کون سا؟ مجدد اعظم، کہ آپ کے دور میں کئی مجددین تھے لیکن وہ اسپیسیفک کسی خاص شعبے میں ہی دین کی خدمت کر رہے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی خدمات کو دیکھتے ہیں، آپ کے کام کو دیکھتے ہیں تو آپ نے ہر شعبے میں تجدیدی کام کیا ہے، ہر شعبے میں نکھار لانے کی کوشش کی ہے، اور کامیاب کوشش کی ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی اگر کوئی باطل سر اٹھاتا ہے، 100 سال کا 100 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی اگر کوئی باطل سر اٹھاتا ہے تو اس دور کے علماء اہل سنت اور علماء اسلام جب اس فتنے کا رد کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، جو لکھ دیا ہے اس نے سبحان اللہ، سند ہے وہ دین میں، کسی نے کہا نا جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے۔ انہوں نے جو لکھا ہے وہ آج بھی سند کے طور پر ایک اتھینٹک ہمارے لیے میٹر ہے، اور الحمدللہ یہ قیامت تک رہے گا۔ اور جیسے جیسے زوال راشد بھائی بڑھتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے ہر چیز میں زوال آتا ہے، ہر چیز میں۔ آپ دیکھیں آج سے 50 سال پہلے جس طرح کے کھانے تھے آج وہ کھانے نہیں ہیں، آج سے 50 سال پہلے جیسی وفا تھی آج وہ وفائیں نہیں ہیں، آج سے 50 سال پہلے جو محبتیں تھیں آج وہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے 50 سال آگے 50 سال بعد اور اس میں گراوٹ اور ہم زوال دیکھیں۔ جیسے جیسے زوال آتا ہے دینی معاملات میں بھی زوال نظر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قیامت تک قائم رہنا ہے۔ تو اس زوال کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو ایک نیا نکھار دینے کے لیے تجدیدی کام کی ضرورت ہوتی ہے، مجدد اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال ہر صدی کے سر پر اس کے اوپر جو ہے ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے، یجدد لہا دینہا، جو اس کے دین کو نیا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت بھی انہی میں سے ایک شخصیت تھے۔ اور پھر تجدیدی کام کو اور اگر ناظرین کے لیے آسان کر کے یوں کہیں تو شاید غلط نہ ہو کہ بعض ایسے کام جو پہلے کسی ہستی نے نہ کیے ہوں، کسی بزرگ نے نہ کیے ہوں، کسی ولی نے یا کسی امام نے نہ کیے امت کی آسانی کے لیے، وہ کام کر کے دکھانا، یا ایسا کوئی کلام یا ایسی کوئی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز سے بیان نہ کی گئی تھی جو امام احمد رضا نے بیان فرمائی، اور اس کو بھی ایک نیا کام، ایک تجدیدی کام کہہ سکتے ہیں کہ ایک جدید کام کیا کہ جو اور اسلام اور سنیت کے چہرے کو نکھارتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہوگا، بالکل اس کے زمرے میں آئے گا۔ تو ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن فہمی پر اب کچھ بتائیے۔ قرآن دانی، ظاہر ہے کہ ہر کوئی قرآن کو مکمل طور پر کما حق کو سمجھ پائے۔ یہ تو حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے 12 سال میں صرف سورہ بقرہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھی، 12 سال لگے سورہ بقرہ، تو وہ پورا قرآن پاک، اور پھر کیسا پڑھایا ہوگا، کیا لیا ہوگا۔ تو وہ جیسی ہستی ہوتی ہے ویسا وہ موتی جو ہے وہ اسے ملتا ہے سمندر کے اندر سے، جیسا تیراکی کرنے والا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی قرآن فہمی کیسی تھی، اور آپ قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی جو کتابیں وغیرہ، کچھ رسالے، کچھ تحقیقیں، اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے۔ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ویسے تو علمی دنیا میں جو تعارف ہے ایک مفتی کے طور پر ہے، ایک فقیہ ہیں، اور آپ کا جو فقی شاہکار ہے فتاوی رضویہ شریف، وہ آپ کی صلاحیتوں کا اور آپ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ لیکن مفتی کے لیے، فتویٰ نویسی کے لیے
کئی علوم کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ شرعی مسئلے کا جواب ہوتا ہے اللہ رسول کا کسی معاملے میں کیا حکم ہے۔ اب اس حکم کو جاننے کے لیے، فتویٰ لکھنے کے لیے مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن حدیث اور شریعت کے بنیادی علوم پر اس کی گہری نظر ہو۔ جتنی گہری نظر قرآن و حدیث پر زیادہ ہوگی، اس مفتی کے فتوے کا پلہ بھی بھاری ہوگا اور اس کی تحقیق میں بھی دم خم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت چونکہ فقہ کے اعتبار سے دیکھا جائے، آپ کے دور کے علماء نے بھی لکھا، آج کل کے محققین نے بھی اس بات کو ثابت کیا، دلائل کے ساتھ ثابت کیا، شواہدات کے ساتھ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام علیہ سنت کو فقاہت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ اجتہاد کے مجتہدین کے تیسرے درجے میں، مجتہد فی المسائل کے درجے میں آتے ہیں۔ تو جو مفتی مجتہد فی المسائل کے درجے میں ہو، اجتہادی صلاحیتیں رکھتا ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پر اس کی کتنی نظر ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اور قرآن کی خدمات کو اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا تعلق ان علماء میں ہوتا ہے اور آپ کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن کے الفاظ کی بھی خدمت کی ہے اور قرآن کے معنی کی بھی خدمت کی ہے۔ قرآن مجید ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور اس میں عجائبات اتنے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ امام اعظم جیسا اگر کوئی محقق ہوتا ہے اور غواص ہوتا ہے تو وہ پھر کیسے کیسے موتی لے کر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن فہمی کا ایسا ملکہ عطا فرمایا اور ایسی آپ کو یہ فضیلت اور شرف عطا فرمایا کہ آپ نے الفاظ قرآن کی بھی خدمت کی، معانی قرآن کی بھی خدمت کی۔ اس میں کیا فرق ہے؟ یہ اب جو دو بات کر رہے ہیں، جی یہ اور ذرا اس کو ڈسکرائب کیجئے گا کہ الفاظ کی خدمت، معانی کی خدمت، یہ کیا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ دو الگ چیزیں ہیں، قرآن تو ایک ہی ہے۔ اصل میں قرآن ایک ہے لیکن اس میں معانی بہت سارے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے برکت حاصل کرنے کے لیے دین اسلام میں کئی علوم کریٹ کیے گئے، مدون کیے گئے، جیسے کہ قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا ہے، اس کے تلفظ کی ادائیگی کیا ہوگی، اس کے لیے پورا علم ہے، علم تجوید۔ پھر قرآن مجید جو لکھا جاتا ہے، ریٹن فارم میں لکھا جاتا ہے، رسم الخط جس کو کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن جمع ہوا، اس خط کے مطابق اس کو باقی رکھنا یہ لازم ہے، شرعاً بھی لازم ہے۔ تو اب قرآن مجید کے حروف کو، کلمات کو لکھا کس انداز میں جائے گا، اس کا بھی ایک پورا علم ہے رسم الخط کا۔ اور قرآن مجید میں کئی کلمات ایسے ہیں، کلمہ ایک ہے لیکن قرآن کے مختلف مقامات میں ان کے لکھنے کا اسٹائل مختلف ہے، تو جہاں جو اسٹائل متعین ہے اس کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے ایک علم ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتا کہ اس طرح لکھ دیا، اس طرح لکھ دیا۔ جیسے الرحمن ہے، الرحمن علم القرآن، اس میں ہم دیکھتے ہیں رحمان کی میم پر کھڑا زبر ہے۔ اب کوئی کہے میں کھڑا زبر نہیں لگاتا، میں میم کے بعد الف لگا دیتا ہوں، تو اس کی اس کو اجازت نہیں ہوگی، یہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اب یہ قرآن کے الفاظ کی خدمت ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو قرآن مجید کا لفظی ترجمہ ہے، یہ قرآن کی خدمت ہے معنی کے اعتبار سے۔ پھر قرآن مجید کی تفسیر کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے، یہ ایک پورا علم ہے جس کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا کیسے ہے، اس کے لیے جو اصول ہیں قرآن و حدیث سے اور امت کے اجماع سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے جو اصول بنائے گئے ہیں، ان اصولوں کو جاننے کا نام ایک دوسرا علم ہے جس کو علم اصول تفسیر کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے الفاظ سے اور اس کے معنی سے دلیل پکڑ کر اس کو کسی مسئلے کی دلیل بنانا اور اس سے مسائل کا ثبوت کرنا، یہ ایک الگ فن ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اگر رسائل کو اور آپ کی کتابوں کو دیکھا جائے تو قرآن مجید سے ریلیٹڈ جتنے بھی مروجہ علوم ہیں، ہر علم پر اعلیٰ حضرت کی تصانیف ملتی ہیں۔ میں 12ویں کی نسبت سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے 12 رسائل کا تعارف پیش کروں گا، اگرچہ اس حوالے سے رسائل اعلیٰ حضرت کے مزید بھی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ، یہ بھی اختصار ہے اعلیٰ حضرت کی جب بات ہو۔ یہ 12 جو ہیں، یہ ناظرین یہ بڑی بڑی کتابیں ان کو سمجھ لیجیے۔ جی بالکل، یہ بظاہر یہ چند پیجز ہوتے ہیں، 50 60 100 150 200 250 صفحے کے بھی رسالے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو کھولا جائے نا تو یہ ہزاروں صفحے کی ان کی جو حاشیے بنے کہ ایک سے بڑھ کر ایک بات، اور ان کی وضاحت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پوری پوری کتابیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ ان میں سے آپ 12 کتب کا بتا رہے ہیں۔ جی صرف 12، یہ بھی جو ہے سمجھ لیں اعلیٰ حضرت کی خدمت قرآن کے حوالے سے خدمات کا اوور ویو ہے، یہ ایک صرف سرسری جائزہ ہے، ون لائنر ہے۔ جی اب جیسے رسم الخط کا میں نے کہا کہ قرآن مجید لکھنا کس انداز میں، اس کے بھی قوانین ہے، ایک پورا علم ہے۔ اس حوالے سے رسم الخط
قرآنی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ایک پوری کتاب ہے جالب الجنان فی رسم احرف من القرآن، یہ کتاب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید جمع کیسے ہوا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اپنے صحابہ کو املا کروایا، کاتبین وحی نے لکھا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ مختلف صحیفوں کی صورت میں جمع ہوا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایک کتابی شکل میں آیا اور اس کو لغت قریش کے مطابق باقی رکھا گیا اور مختلف اسلامی شہروں میں، ملکوں میں اس کو بھجوایا گیا۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا قرآن جمع کس طرح ہوا، اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بھی ایک قرآنی علم ہے، قرآن کے حوالے سے ایک ہسٹری کا علم ہونا کہ قرآن کس طرح نازل ہوا اور کس طرح ہم تک پہنچا۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھی جو فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں موجود ہے، جمع القرآن وبما عزوہ لعثمان، کہ قرآن جمع کیسے ہوا اور جامع القرآن ہونے کی نسبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں کی جاتی ہے۔ پوری بک ہے۔ اسی طرح علم تجوید کہ قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ویسے تو کئی فتاوی موجود ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اگر لفظی اعتبار سے پڑھنے میں غلطی کی تو معنی کا فساد ہوگا، نماز فاسد ہوئی نہیں ہوئی، وہ پورے فتاوی موجود ہیں۔ لیکن بالخصوص جو سواد کے بعد ایک لفظ آتا ہے جس کو اردو میں زواد کہتے ہیں، لیکن عربی میں وہ زواد نہیں پڑھا جاتا، اس کی خاص ایک آواز ہے ضاد۔ اب لفظ ضاد، حرف ضاد کی ادائیگی کس طرح ہوگی اور اگر اس میں غلطی کی تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ اس حوالے سے یعنی علم تجوید کے حوالے سے صرف لفظ ضاد، حرف ضاد کی تشریح میں اس کے معنی کی، اس کی ادائیگی کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے 2 کتابیں لکھی ہیں، نعم الضاد لروم الضاد، اور دوسرا رسالہ آپ نے تحریر فرمایا الجام الصاد عن سنن الضاد۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ایک اور کتاب ہے جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے مسئلے پر ہے کہ آپ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں، اور قرآن مجید کی جن آیات سے آپ نے استدلال کیا اور سر فہرست وہ آیت مبارکہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس اتقا کے لفظ کی تشریح کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عربی زبان میں پوری کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام ہے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، اور یہ ایسی شاندار کتاب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے مسئلے کو واضح کرنے والی ہے، اس معاملے میں سورج کی مانند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اصول حدیث، اصول تفسیر کے حوالے سے اتنے قوانین اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان کیے کہ آج اصول تفسیر پڑھنے والے علماء اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ الزلال الانقا کمال کی کتاب ہے واقعی۔ یعنی اصول تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے کیا کیا تو ایک رسالہ ہی کافی ہے۔ کافی ہے بالکل۔ پھر قرآن مجید میں اشفاق بھائی بعض آیات ایسی ہیں کہ لفظی ترجمہ کیا جائے تو معنی اس کا درست نہیں ہوتا، بعض اوقات کفریات کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے اب ترجمہ کیا کرنا ہے اور کیا موقف اختیار کرنا ہے، اس حوالے سے علماء اسلام کے 2 طبقے ہیں، یعنی علماء اہل سنت کے 2 گروہ ہیں جی، یعنی متقدمین جو ہیں پہلے کے علماء ہیں وہ ان کا مسلک ہے مسلک تفویض و تسلیم، یعنی جو رب نے فرما دیا، جو رب کی مراد ہے وہ حق ہے، ہمیں معلوم ہو نہ ہو۔ لیکن متاخرین نے لوگوں کی آسانی کے لیے پھر ان کے دیگر آیات کو دیکھتے ہوئے، احادیث کو دیکھتے ہوئے کچھ معانی کی ہیں، تعویلات کی ہیں، جن کو مسلک تعویل کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک پورا رسالہ لکھا جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جسمانیت کی، اللہ کے جسم اور مکان سے پاک ہونے کے مسئلے پر اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی جس میں 15 بنیادی عقائد بھی لکھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ سے جسم کی نفی پر 250 دلائل بھی دیے، اور ساتھ ہی ساتھ آیات متشابہات کی تشریح کس طرح کرنی ہے، ان کی تفسیر کس طرح کرنی ہے، ان کو سمجھنا کیسے ہے، اس پر آپ نے پورا رسالہ لکھا، پوری کتاب لکھی کوارع القہار علی المجسمۃ الفجار۔ پھر قرآن مجید جیسے کہ وہ آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، مثال کے طور پہ ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب بعض لوگوں نے، بعض جو علم کو نہیں سمجھتے تھے انہوں نے معاذ اللہ یہ بھی ترجمہ کیے کہ رحمان جیسے کہ عرش پر بیٹھا، معاذ اللہ، حالانکہ اللہ پاک بیٹھنے سے پاک ہے اور بیٹھتا جو ہے وہ جگہ اسے گھیر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز احاطہ کر لے ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اب ان آیات کا ترجمہ کیا کرنا ہے اور ان کو سمجھنا کیسے ہے، اس پر یہ رسالہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے پورے اس کے ڈیٹیل اصول بتا دی، یعنی علوم قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کی آیات متشابہات کو سمجھنے کا، اس کا ترجمہ کرنے کا اور اس سے دلیل پکڑنے کا طریقہ اور انداز کیا ہے۔ یعنی کہ آپ کو نظر کچھ آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو ذات باری تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ کر اس کو سمجھے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا۔ جی
اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم النبیین ہیں، آپ کی ختم نبوت کے مسئلے کو رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جب سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سورہ احزاب کی اس آیت نمبر 40 کی صرف ایک آیت کی لفظی تفسیر اور تشریح میں پوری کتاب لکھی، المبین ختم النبیین، سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ سوال تھا، اعلیٰ حضرت نے اس ایک آیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کی تفسیر اور تشریح میں پوری کتاب لکھی، اس کا نام ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ۔ پھر آگے چلتے ہیں سورہ فاتحہ، جس میں کئی اسرار و رموز ہیں، سمجھ لیں قرآن کا یہ مقدمہ ہے اور قرآن کے سارے علوم کو اس میں سمو دیا گیا ہے۔ اس سورہ فاتحہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو ثابت کرنے کا جب معاملہ درپیش ہوا تو اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب تحریر فرمائی، النفحۃ الفائحہ من مسک سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح علوم ارحام یعنی ماں کے سورہ فاتحہ، اس کا مطلب بھی بتائیے گا، بڑا پیارا نام ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کی مشک سے اٹھنے والا ایک خوشبودار جھونکا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، غیوب پر مطلع ہے۔ اس طرح کی آیات کی تشریح کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے ایک پوری کتاب تحریر فرمائی، السمسام علی مشکک فی آیت علوم القرآن۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، اور جس صاحب قرآن کے سینہ اتھر پر نازل ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں کہ ان پر کتاب اتری بیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تفصیل جس میں ما ابر و ما غبر کی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سورہ نحل کی اس آیت مبارکہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس طرح کی دیگر آیات جن میں اس بات کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے، ان آیات کی تشریح کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں کتاب تحریر فرمائی، بڑا پیارا نام ہے انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء۔ پھر زمین و آسمان کی حرکت، کتابوں کا نام لینا اتنا مشکل ہے، ان کے اندر کیا ہوگا، اور علم کا دریا بہ رہا ہے، اور بعض ان میں ہے واقعی کہ علماء کے پڑھنے کے لیے بھی دقیق ہیں، لیکن بعض عوام بھی پڑھ لیتے ہیں، اور علماء سے مربوط رہنے والے حضرات ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور مزید ابھی کتنے رہ گئے؟ جی آخری رہ گیا ہے 12، ویسے تو بہت سارے میں نے جو تیاری کی تھی اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ 12 نکالے آپ نے۔ زمین و آسمان کی حرکت و سکون کے حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے، اسلام کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، پورا رسالہ ہے نزول آیات قرآن بس سکون زمین و آسمان۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے علم قرآن کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے پیارے تھے، جب کوئی کسی کا پیارا ہوتا ہے نا تو پھر اس کی باتیں وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ ذرا آسان انداز میں کہیے تو آپ اگر کسی کے بہت نزدیک ہیں تو اس کے اشارے بھی سمجھتے ہیں، اس کے کنائے بھی سمجھتے ہیں، اس کی چلنے کے وقت اس کی کیفیات کو سمجھتے ہیں، اس کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو سمجھتا ہے، اس کی باتوں کو سمجھتا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ جو رب کے جتنا قریب ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو بھی وہ اتنا زیادہ سمجھتا ہے، وہ اتنا زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کی باتوں کی معرفت رکھتا ہے۔ اور ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے بہت قریب تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن کو کیوں نہ سمجھتے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سمجھنے کے بعد پھر رضا کے دل سے نکلا کہ ایمان ہے قال مصطفی، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ کہیں کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو کہیں پر کہتے ہیں کہ جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو قرآن کو بہت سمجھتا ہے، اور پھر نچوڑ نکال کر امت کو دے رہا ہے کہ جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کو سمجھنے والی ہستی بتا رہی ہے کہ میں نے بہت قرآن پڑھا، بہت پڑھایا، بہت سمجھا اور سمجھایا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ مدحت مصطفیٰ ہے، مدحت آقا دو جہاں ہے، اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو کہیں کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و دہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا،
قرآن کہتا ہے نا واللیل اذا یغشا، قسم ہے شب تار کی، اندھیری رات کی. تو اس امام نے بتایا امت کو کہ سن لو، مطلب یہ ہے قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، میرے محبوب کی کالی کالی زلفوں کی قسم یاد کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے قرآن پر اشعار اگر پڑھنے جائے تو پورا سلسلہ درکار ہے. اور یہ سارے جو اشعار آپ نے پڑھے ہیں، یہ اشعار بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد یہ نتیجہ دیا ہے. نتیجہ دیا ہے. اور ابھی یہ چند مثالیں ہیں، جیسے آپ نے 12 دی، میں نے 4-5 پیش کی ہیں. اگر ہم دونوں یہ کرتے رہے نا تو دونوں کے الگ الگ پروگرام ہوں کہ کتابیں جو قرآن کے علوم پر لکھی اور اشعار میں جو علوم قرآن کا جو آپ نے اظہار کیا ہے وہ کمال ہے. سبحان اللہ. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. جس طرح اعلیٰ حضرت نے قرآن کی خدمت کی ہے، نعتوں کی بھی خدمت کی ہے، بڑی پیاری پیاری نعتیں لکھی ہیں. حسان بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ چند اشعار کلام اعلیٰ حضرت کے سنیں گے. آج ہمارے ساتھ قبلہ مولانا سلمان مدنی بھائی کی بھی آمد تھی، لیکن بیچارے کسی مصروفیت کی وجہ سے، اپنے بیٹے کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بھی نہیں تشریف لا سکے. اللہ تعالیٰ ان کے شہزادے کو صحت، تندرستی، عافیت دے. تو کافی وہ ہو رہے تھے شرمندہ کہ میں کس طرح سے اپنا عذر پیش کروں. تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارے پریشان تھے، ورنہ تو ایسا ہوتا نہیں. تو بہرحال راشد بھائی ہیں، ہو سکتا ہے سلمان بھائی سن رہے ہوں یا قریب ہوں، تو وعدہ تھا کہ جب فارغ ہو جائیں گے تو پروگرام میں چلیں، 12 منٹ ہی صحیح آئیں گے تاکہ کچھ مدنی پھولوں میں ان کا بھی حصہ مل جائے. آئیے آپ کی کچھ کالز پہلے لے لیتے ہیں تاکہ آپ مزید کالز بھی کرتے رہیں. اتنی دیر میں پھر انشاءاللہ کلام رضا بھی سنیں گے. کچھ کالز پہلے دے دیں، 2-3. محمد فاروق عبدالغنی، باب المدینہ، کراچی. ماشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ جاری و ساری ہے. میں محمد اشفاق اتاری صاحب کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، اور خصوصاً اس مجلس کو بھی کہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ فیضان اعلیٰ حضرت اور ذوق نعت کا سلسلہ چل رہا ہے. عرض یہ کرنی تھی کہ یوں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً ہر شعبے میں اپنے ظہور دکھائے. تو معلوم یہ کرنا تھا کہ جو کنز الایمان قرآن پاک کا جو ترجمہ لکھا، تو اس کی لکھنے کی کیا وجوہات تھی، اس بارے میں کچھ ہمیں بتایا جائے. جزاک اللہ خیرا. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا اگلا سمجھے سوال ہوگا کہ ہم اس محدود وقت میں کنز الایمان کا ذکر چھوڑ دیں تو یہ مزہ نہیں آئے گا. اس لیے اب جب آئیں گے انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو کنز الایمان کے حوالے سے کچھ ترغیبی اور کچھ تعلیمی گفتگو رہے گی انشاءاللہ. آگے اگلی کال. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. اور ماشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں گلشن رضا کے مہکتے مہکتے پھول سلسلے میں تشریف لاتے ہیں، اور اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری معلومات ہمیں اس سلسلے کی برکت سے سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ پاک اشفاق بھائی اور ان کی پوری مجلس کو شاد و آباد رکھے. مدینہ مدینہ. راشد بھائی سے عرض ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمہ کنز الایمان جو تحریر فرمایا، کچھ اس تعلق سے مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور ماشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی خدمت وہ لاجواب کی ہے، جس میں ایک شعر بھی ہے، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اشفاق بھائی سے عرض ہے کچھ اس شعر کے تعلق سے اگر آپ ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. یہ پڑھ کے سنا دے تو مزہ آ جائے انشاءاللہ. آخر میں سنتے ہیں یہ شعر. یہ اس شعر کی وضاحت تو ہو رہی ہے، پورا سلسلہ، پورا پروگرام کہیے کہ اس شعر کے عنوان پر ہی ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے. ایک کال اور دے. میرا نام امان اتاری ہے. فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس سلسلے سے ہمیں اعلیٰ حضرت کا بچپن، اعلیٰ حضرت کا انداز تحریر، اعلیٰ حضرت کا خدمت قرآن اور بہت کچھ اعلیٰ حضرت کی سیرت پر جاننے کو ملتا ہے. اللہ تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. کچھ کلام اعلیٰ حضرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ماہ بیداغ کے صدقے جاؤں، ماہ بیداغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ارے یہ جلوہ کہے جانا ہے، ارے یہ جلوہ کہے جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، جب گرے موسوئے میں خانہ تھا، جب گرے موسوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں بہکنے والے، ہوش میں ہیں بہکنے والے، ہوش میں ہیں بہکنے والے،
بھٹنے والے کیا مہکتے مہکنے والے کف دریائے کرم میں ہے رضا کف دریائے کرم میں ہے رضا کف دریائے کرم میں ہے رضا پانچ فوار چھلکنے والے پانچ فوار چھلکنے والے پانچ فوار چھلکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے منہ پہ چلتے گئے بٹ بننے والے کیا مہکتے گئے مہکنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شان تھی کہ آپ کی خوشبو سے صحابہ اکرام جو ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں وہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے. ایسی عظیم خوشبو تھی آقا کی کہ وہ خوشبو بتاتی تھی کہ آقا کہاں ہیں. وہ خوشبو سے راستے مہک رہے ہوتے تھے اور صحابہ پہچان لیتے تھے کہ اس راستے سے گزر ابھی ہوا ہوگا. یہ ہے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. ہر شعر اس کلام کا بھی لاجواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہ بے داغ کے صدقے جاؤں. ایک تو مہ ایک تو چاند ہے جو داغدار ہے جو ہمارے سروں پہ آسمان پہ چمکتا ہے اور ایک وہ چاند ہے جو مدینے کا چاند ہے جو بے داغ ہے. مہ بے داغ کے صدقے جاؤں یوں چمکتے ہیں چمکنے والے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. دیکھو اس طرح چمکا جاتا ہے. یہ چاند تو غائب ہو جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے پر مدینے کے چاند کا کبھی غروب ہی نہیں ہے. اس کا اب اسی کا ہے سب اسی کا ہے سارا جہاں اسی کا زمانہ ہے اسی کا وقت ہے. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی بھیجی گئی وہ تحریریں آپ کے طرف سے جو ہمیں موصول ہوتی ہیں ارشاد رضا کی صورت میں. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور چند سلیکٹڈ امیجز سلیکٹڈ پکچرز کو ہم شو کریں گے. میں پڑھ کے بھی سناؤں گا تاکہ آپ کچھ ارشاد رضا بھی سیکھیں. آپ کی تحریر کی تحریر ہو بناوٹ کی بناوٹ ہو اور تعلیم کی تعلیم ہو نیکی کی دعوت کی نیکی کی دعوت ہو. تو آئیے چلتے ہیں. آپ بھی بنا کر اس طرح بھیج سکتے ہیں جیسے ہمارے ویسے تو ہمیں روزانہ ہی سینکڑوں یہ تحریریں مل رہی ہیں لیکن ہم سب نہیں چلا پاتے. کچھ چل نہیں پاتی کچھ تحریریں واضح نہیں ہوتی کچھ میں حوالہ نہیں ہوتا ریفرنس نہیں ہوتا. ریفرنس بھی ڈالیں مختصر قول لکھیں. بڑا پیراگراف ہوگا تو بھی نہیں چلا پائیں گے اور اپنا نام اور شہر کا نام بھی لازمی لکھیں. آئیے چند سلیکٹڈ آپ کی تحریروں کی طرف چلتے ہیں. سیگمنٹ ارشاد رضا. رضا رضا اے میرے رضا 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 اے میرے رضا رضا. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے فرامین ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کو پڑھ کر بھی سناؤں. اور دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے اس کو وہ کیا ہوا ہے مزین بھی کیا ہوا ہے تاکہ اور زیادہ خوبصورت لگے. اور یہ فرمان ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرید کو فیض پرنالے کی مثل پہنچے گا بس حسن عقیدت ہونی چاہیے. واہ واہ واہ. یہ ہے بنت جعفر عطاریہ اوکاڑا سے. آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پیارے پیارے القابات بھی لکھیں. بنت مختار ہند سے. آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یا مستقل بالذات و واجب الوجود نہ جانے. آگے واصف لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا فرمان ولایت کسبی نہیں محض عطائی ہے. یہ کتنا پیارا فرمان ہے مگر دیکھیں بارڈرز دیکھیں اس کے خوبصورتی دیکھیں اور پھول بوٹے دیکھیں کیسے بنائے. یہ بنانے میں مجھے لگتا ہے ان کو کوئی 5-7 گھنٹے شاید لگے ہوں. راشد بھائی دیکھ رہے ہیں تحریر مختصر ہے مگر کتنی اٹریکٹیو ہے. یہ ہمارے واصف صاحب. ویل ڈن واصف بھائی ویل ڈن. آگے یہ ہیں ممبئی سے حاجی علی نگر سے. کون ہے بھائی؟ ابن و بنت سید آصف. اچھا 2 بندوں نے مل کے کیسے لکھا ہے؟ آدھے آدھا لکھا ہے.
رب عز و جل دینے والا اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، اور آپ پر قابل احترام قائدین درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں آپ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ بنت مرید حسین بھکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی مسلمانوں کے گھر میں جلوہ فرما ہیں، واہ۔ دیوانی عطار سیالکوٹ سے، واہ۔ یہ ہیں بنت خالد پاک پتن سے۔ بعض مجذوبین نے جو کچھ بحال جذب کہا کیا وہ سند نہیں ہو سکتا۔ مجذوب عقل و ہوش سے دنیا نہیں رکھتا، اس کے افعال اس کے ارادے و اختیار صالح سے نہیں ہوتے، وہ معذور ہے، واہ۔ غلام ضیاء الدین اتاری کہتے ہیں شیرنی وغیرہ پر شہداء کرام کی نیاز دینا بے شک باعث اجر و برکت ہے، عشرہ محرم کے لیے زیادہ مناسب ہے، واہ۔ عبد الرشید راول پنڈی سے لکھتے ہیں، یہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے اور بنا کر بھیجا ہے ماشاءاللہ۔ زلزلے کا اصلی سبب آدمیوں کے گناہ ہیں، آہا۔ بنت شہزاد ہیں کراچی سے، اگر میرے دل کے کوئی دو ٹکڑے کرے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا پائے گا، سبحان اللہ۔ یہ سب سے زیادہ آنے والا قول۔ بنت سرفراز ہیں یہ خانے وال سے، اور یہ لکھا ہے مجلس میلاد مبارک ذکر شریف سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور کا ذکر، اللہ کا ذکر اور ذکر الہی سے بلا وجہ شرعی منع کرنا شیطان کا کام ہے، واہ کیا بات لکھی ہے۔ یہ ہیں بنت رفیق، ارشاد اعلیٰ حضرت نسب کے سبب اپنے آپ کو بڑا جاننا، تکبر کرنا جائز نہیں، اچھا واہ۔ بنت اکبر اتاریہ پنجاب سے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین، شرق و غرب، عرش و فرش، ما تحت الثری، جملہ ما کان و ما یکون الی آخر الایام کے ذرے ذرے کا تفصیلی علم عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ آگے یہ ہے بنت لطیف، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر موت و ذکر قبر و ذکر آخرت و ذکر انبیاء و ذکر الہی اور ذکر اولیاء سب ذکر الہی ہے، واہ۔ یہ ہے بنت محمد ارشد، حضور علیہ السلام کی تعریف جس قدر کثرت سے ہو جان کا سرور ایمان کا نور ہے، واہ۔ بنت فاروق انڈیا گجرات سے اپنے پیر کو زمانہ وقت میں سب سے افضل جانو، واہ۔ غلام رسول ملتان سے فرماتے ہیں فرش مسجد پر ایڑی اور انگوٹھے کے بل اعلیٰ حضرت چلا کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی نصیحت فرماتے کہ مسجد کے فرش پر چلتے ہوئے آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، واہ۔ بنت رفیق اگر مصلی کا میلان قبلے سے 45 درجے کے اندر تھا تو نماز ہو گئی، اور اگر زیادہ تھا تو باطل، زبردست مسئلہ۔ بنت محمد اسلم ڈیرہ اسماعیل خان فرماتے ہیں روضہ اقدس یا خانہ کعبہ کیا افضل ہے؟ جواب میں فرمایا روضہ اقدس، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، یہ بڑا پیارا فرمان ہے، یہ بھی، یہ نظر تھوڑا سا کم آ رہا ہے، کیا لکھا ہے؟ بنت سجاد کا کوئی فرمان ہے، اور لکھا ہے اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں بحمد اللہ تعالی 80 صفیں ہماری یعنی امت مصطفیٰ کی، اور 40 میں باقی سب امتیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ یہ تقریباً 25 کے قریب ہم نے فرامین اعلیٰ حضرت، ارشادات اعلیٰ حضرت پڑھنے کی سعادت پائی، اور کیسا مزہ آیا راشد بھائی، کتنا نچوڑ ہے فتح و رضویہ اور ملفوظات اعلیٰ حضرت، اور کئی کتابوں سے ہمارے عاشقان رسول ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور بہت مزہ آیا۔ آپ سب کی کاوشوں کو اللہ مقبول فرمائے۔ ویڈیو بھی دکھائیں گے ذیشان بھائی؟ جی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں انداز بیان میں۔ رضا احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا۔ سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے
اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ، بچے بچے کی زبان پر ہے رضا کا نام. انہوں نے بھی اپنا شوق پورا کر لیا کلام رضا سنا کر. چلیں بچوں کے لیے اجازت ہے، اس طرح بھی چاہیں تو تحت اللفظ میں پڑھ کے ویڈیو بھیج سکتے ہیں. ہم نے طرز وغیرہ میں پڑھنے کے لیے یہ ویڈیو کا سیکشن ابھی نہیں رکھا ہے، تو آپ سیرت اعلیٰ حضرت پر 30 یا 40 سیکنڈ کی ویڈیو یا اس طرح کے اشعار پڑھ کے بھی بھیجیں تو ہم کوشش کریں گے کہ سلسلے کا حصہ بنائیں. اعلیٰ حضرت اور خدمت قرآن پر آج ہم مدنی پھول لے رہے تھے. راشد مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، اگر اس موضوع پر اس کی بات نہ کی جائے تو اس موضوع کا بالکل بھی حق ادا کرنے کی جیسے کہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی یوں لگے گا کہ کنز الایمان وہ شاہکار ہے کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت قرآن کا منہ بولتا ثبوت ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کام دیکھا جائے ویسے تو منتشر طور پر کافی کام ملتا ہے آپ کی تحقیقات اور رسائل اور کتب سے. جب ان آیات کو جمع کیا گیا جن کی تفسیر اور معنی اعلیٰ حضرت نے بیان کیے اور ان سے شرعی مسائل ثابت فرمائے اور ان کی مراد جو تھی اس کو واضح فرمایا، وہ تقریباً 650 کے قریب وہ آیات بنتی ہیں جن کی اعلیٰ حضرت نے متفرق مقامات پر تشریح فرمائی. اور عربی کی کئی تفاسیر ہیں، ان پر اعلیٰ حضرت کے عربی میں حواشی بھی ہیں، جیسے کہ تفسیر خازن پر ہے، تفسیر در منصور پر ہے، معنی التنزیل پر ہے. اسی طرح الاتقان فی علوم القرآن علامہ سیوطی کی کتاب ہے اصول تفسیر پر، اس پر حاشیہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے جو ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا مستقل انہوں نے تفسیر لکھی ہے، پوری تفسیر؟ جی، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیگر جو مصروفیات والے کام تھے، ان مصروفیات کی بنا پر آپ تفصیل سے باقاعدہ ایک مستقل تفسیر نہ لکھ سکے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا ہے یہ کسی تفسیر سے کم نہیں ہے. یعنی بلا مبالغہ یہ کہا جائے اگر ترجمہ کنز الایمان کو ڈیپلی دیکھا جائے اور اس کے مقامات کو دیگر تفاسیر سے ملا کر چیک کیا جائے تو بلا شبہ یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ کئی تفاسیر میں سینکڑوں صفحات پر وہ معانی اور قرآن کے وہ مطالب بیان نہ ہوئے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمے کی صورت میں بیان فرما دیے. اس کی چند میں مثالیں بھی پیش کروں گا. یہ بھی صرف مبالغہ آرائی نہیں ہے. ترجمہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن یہ بھی ایک حقیقت ہے اور باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اس انداز میں نہیں لکھا جس طرح مترجمین لکھتے ہیں کہ تفاسیر کو سامنے رکھیں، لغت کی کتابوں کو رکھیں، تمام قواعد کو دیکھتے ہوئے ایک اہتمام اور انصرام کے ساتھ کئی سالوں کی محنت کے بعد ترجمہ لکھیں. یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ صدر الشریعہ نے آپ سے ایک فرمائش کی کہ ترجمہ قرآن ہونا چاہیے جو سارے اصولوں کے مطابق ہو عوام کی آسانی کے لیے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے آرام کے وقت سے کچھ وقت نکال کر صدر الشریعہ کو اس کی اجازت دی. آپ کے سامنے قرآن کا متن پڑھا جاتا اور آپ فی البدی آن دی اسپوٹ ترجمہ لکھواتے اور صدر الشریعہ جو ہے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس کو املا کرتے. اب اس ترجمے کی خصوصیت کیا ہے؟ ترجمے تو ویسے بہت ہیں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، پنجابی میں، پشتو میں، مختلف قسم کی زبانوں میں ایک اندازے کے مطابق 100 سے زیادہ قرآن کے تراجم موجود ہیں. لیکن ترجمہ قرآن کنز الایمان سب سے الگ ہے. ایسا کیا ہے ترجمہ کنز الایمان میں جو کسی اور ترجمے میں نہیں ہے؟ اس کی چند میں مثالیں پیش کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جہاں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا بیان ہے وہاں ترجمہ کیسا کرنا ہے. بعض لوگوں نے صرف لغت کو دیکھا، ظاہری الفاظ کے معنی کو دیکھا اور ٹھوکریں کھائیں، اور بعض اوقات ایسا ترجمہ کیا جو کفر تک پہنچتا ہے. اللہ کی شایان شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیس الوہیت اور شان الوہیت کا پاس رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ان مقامات پر ایسا ترجمہ کیا کہ دوسروں نے تو ٹھوکریں کھائیں لیکن قلم رضا وہاں پر استقامت کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ چل پڑا. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کے حوالے سے جو قرآن مجید میں ارشادات ہیں ان کے بارے میں یا ان کے فرامین ہیں ان کا شان نبوت اور رسالت کے اعتبار سے اور عصمت انبیاء کے حوالے سے کیسا ترجمہ ہونا چاہیے اس کی مثال کنز الایمان میں ملتی ہے. پھر قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات ہیں کہ اس فرمان کا پورا معنی تب سمجھ میں آئے گا جب تفسیر کی عبارت کو ملایا جائے. یعنی کچھ معذوفات ہوتے ہیں، عربی کلام کا یہ انداز ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو ذکر نہیں کیا جاتا جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، جو اندر گفتگو کے اندر چھپی ہوتی ہیں، جن کو معذوفات کہا جاتا ہے. جو تفسیر میں مفسر اس کو مینشن کرتا ہے، اس کو واضح کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جا بجا ان مقامات پر جہاں کے معذوف عبارت کو، چھپی ہوئی عبارت کو ظاہر کرنا ضروری تھا سمجھنے کے اعتبار سے، عوام الناس کے اعتبار سے، اعلیٰ حضرت نے اس کو ترجمے میں ذکر فرمایا. تو اس اعتبار سے معذوفات کا ترجمہ موجود ہے. پھر قرآن مجید کے کئی ایسے مقامات ہیں کہ لفظی ترجمہ کیا جائے تو اللہ کی مراد عام طور پر بندے کو سمجھ نہ آئے، لیکن تفسیروں کو سمجھنے سے وہ بات کلیئر ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے درجنوں نہیں بلکہ 20 مقامات پر قرآن مجید کی آیات کے تفسیری ترجمے بھی فرمائے ہیں. پھر
عقائد اسلامیہ اور جو مسلمات ضروریات دین کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں، عقائد اسلامیہ اور اصول اسلامیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا۔ پھر آگے مزید چلیں تو متشابہات والی آیات کا ترجمہ کس انداز میں کرنا ہے؟ کئیوں نے بڑے بڑے نامور افراد نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو ان مقامات پر ٹھوکریں کھائیں، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنے۔ لیکن متشابہات کا ترجمہ کیسا کرنا ہے یہ بندہ کنز الایمان سے سیکھے۔ اور اس طرح کی اور بھی خصوصیات ہیں، میں چند آیات اشفاق بھائی مختصر پیش کروں گا۔ میرا خیال ہے ایک آدھ آیت اب ہم لے سکیں گے، وقت کم ہے ہمارے پاس، کوئی ایسی خاص آپ آیت بتائیے سبحان اللہ کہ جو مطلب اعلیٰ حضرت کی ترجمہ قرآن پر ایسی عظیم دلیل ہو۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہ آپ اس کو نکال بھی لیں کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں قل کا ترجمہ کیا کیا؟ قل کا ترجمہ کیا ہے تم فرماؤ۔ کسی نے کیا کہ تم کہو، کہ اللہ پاک فرما رہا ہے، تو کسی نے کہا آپ فرمائیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے نا وہ ہے تم فرماؤ۔ تو کسی نے سوال کیا کہ تم فرماؤ کیوں؟ تو جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے کہ وہ بڑا ہے، جب ایک بڑا چھوٹے سے خطاب کر رہا ہے تو اس اعتبار سے فرمایا تم، اور چونکہ امت سے کہنا ہے تو وہ امت کے بڑے ہیں تو امت سے فرمانا ہے، لہٰذا تم فرماؤ۔ یہ ایسا ایک یوں سمجھے کہ پیکیج ہے جو اعلیٰ حضرت کا دماغ اور یہی پہنچ سکتا ہے، قل کا ترجمہ۔ تو اس طرح کی 20 آیتیں جو ہے وہ واقعی آپ درست فرما رہے تھے، تو مزید مثال ایسی۔ جی، اس لفظ کل پر ہی میں ایک نکتہ عرض کروں گا۔ قرآن مجید کے اس ترجمہ کنز الایمان میں لفظ کل کو دیکھا جائے، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے تم کہو یا آپ فرمائیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کل کا ترجمہ دو اعتبار سے کیا ہے۔ کئی مقامات پر یہ کیا ہے کہ تم فرماؤ، اور کئی مقامات پہ کیا ہے کہ عرض کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب سے ایسا کلام فرمایا کہ آگے امت سے خطاب کرنا ہے، تو ان مقامات پر جہاں امت سے خطاب تھا تو اعلیٰ حضرت نے کل کا ترجمہ کیا کہ اے محبوب تم فرماؤ اپنے امتیوں سے، تم فرماؤ۔ اور جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں خطاب تھا تو وہاں پر عرض کا ترجمہ ہے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اب یہ رب کی بارگاہ میں عرض ہے تو کل کا ترجمہ یہاں اعلیٰ حضرت نے یہ کیا، یہ نہیں کہا کہ تم فرماؤ، عرض کرو کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ اب رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوری بشر بنایا ہے، لیکن عام بشر کی طرح نہیں، آپ سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو آپ کی بشریت کا بیان ہے رب ہی نے فرمایا، اور یہ ایک عاجزی کے طور پر تھا، اور اس بات کی نفی تھی کہ سرکار علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کے معاذ اللہ ان کو کوئی خدا نہ سمجھ لے، تو خدائی کی نفی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے محبوب تم کہہ دو کہ میں تم جیسا انسان ہوں۔ اب اس آیت کا ترجمہ کئی لوگ کرتے ہیں مختلف قسم کے، اور بعض اوقات مس کنسیپشن بھی ہو جاتی ہے کہ معاذ اللہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سورہ کہف کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیسے کیا، ترجمہ بھی ہو گیا اور جو غلطی کا ٹھوکر کھانے کا امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ، ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ واہ واہ واہ، صرف ظاہری صورت میں، خدا نہ ہونے میں، انسان ہونے میں تم جیسا ہوں، ورنہ میرے فضائل و کمالات جو ہے ان کی کوئی انتہا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کسی نے کہا نا اعلیٰ حضرت کے بارے میں، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق
محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ بہت بہت شکریہ حسان بھائی، راشد بھائی، اللہ آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نعرہ لگائیں فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ رضا 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 اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، رضا احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا۔